بلندتر صلوات بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء إنهم سفينة النجاة ومصباح الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم، جز اور کل کے عنوان پر ساتویں صحبت سے مخاطبت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے اور واسطے سے ان شہیدوں کے جن کے نام سے یہ مجلسیں بپا ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ان نتائج تک پہنچ جائیں کہ جہاں پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں روشنی حاصل کر سکیں۔ لیکن ان کی ایک بنیاد ہے اور وہ بنیاد یہ ہے کہ ذکر حسین کا یہ فرش، یہ عزائے حسین، یہ ایک سماجی تقریب نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب اعلان مجلس ہو جاتا ہے تو کوئی ہو نہ ہو، آئے نہ آئے، وہ دکھیاری مجلس میں پہنچ جاتی ہے۔ تو سماعت کے دوران اس امر کا خیال رہے کہ کوئی دکھیاری تم پر نگاہیں رکھے ہوئے ہے کہ میرے بچے کا ذکر کس انداز میں سن رہے ہیں۔ یہ وہ فرش ہے جس نے اس درسگاہ کو تشکیل دے دیا جس میں درجے بندی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر درسگاہ میں درجات ہوتے ہیں، کوئی ادنا درجہ ہوتا ہے، کوئی اس سے بہتر درجہ ہوتا ہے، لیکن یہ فرش تو وہ ہے جہاں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب سنتے ہیں اور عقل و دانش کے
موتی جمع کرتے ہیں، لیکن عقل و دانش کی یہ باتیں اس گریے کے صدقے میں ہیں جو غم حسین میں تمہاری آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں۔ بڑی خوشایند بات کہ ٹیکنالوجی نے امور کو اتنا سہل کر دیا کہ آج میں گفتگو ڈیلس میں کر رہا ہوں اور دوسرے شہروں تک میری آواز جا رہی ہے۔ یہ عمل بھی خوشایند ہے کہ مجلس لائیو آن لائن بھی آپ سن سکیں گے، لیکن ایک بات خیال میں رکھیے، ذہن میں رکھیے، مجلس تو آپ سن لیں گے، آن لائن بھی سن لیں گے، فقط آواز بھی سن لیں گے، لیکن تمدن آل محمد کی جو تہذیب ہے وہ آن لائن حاصل نہیں ہوتی، اسی فرش پر آ کر ہوتی ہے جہاں پر حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا موجود ہوتی ہے۔ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر جو وقت ہے کارآمد وہی ہے جو اس ذکر میں گزر جائے، دولت وہی مفید ہے جو اس ذکر میں کام آ جائے۔ اس لیے کہ دوسرے یہ کہتے ہیں جو کچھ ملا ہے مقدر سے ملا ہے، میرا ایمان یہ ہے ہم کو تو مقدر بھی اسی در سے ملا ہے۔ پھر جب یہ اجتماعات ہوتے ہیں تو روایتیں یہ ہیں، طریقہ یہ ہے کہ جس کی نسبت سے وہ اجتماع ہوتا ہے وہاں اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ جس نسبت سے کوئی تقریب منعقد ہوتی ہے وہاں اسی تقریب کی باتیں ہوتی ہیں۔ کوئی دن کسی پیغمبر کے ساتھ مخصوص ہو تو پیغمبر کا تذکرہ ہوگا، لیکن ذکر حسین وہ ذکر ہے جس میں نسبت حسین کی ہوتی ہے، ذکر پروردگار سے لے کر خاتم نبیین تک ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 50 منٹ کا وقت ہوتا ہے، یقین جانیں کہ زندگی کے لمحات میں سے یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، اس لیے کہ یہ ذکر وہ ہے جو جز کو کل سے ملا دیتا ہے۔ میں اپنی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے کل کو خلق کیا، اس نے کل بنایا اور کل کو ایک بنایا۔ پھر کہوں ایک نے ایک کل بنایا، اس نے اجزاء کو ملا کے کل نہیں بنائے، کیونکہ اگر اجزاء کو ملا کے بناتا تو شاید خصوصیات ایک جیسی نہ ہوتی، لیکن چونکہ کل بنایا تاکہ دنیا والے جب اجزاء حاصل کریں تو ہر جز میں کل کی خصوصیت ہو۔ تو اس نے پہلے ایک محمد بنایا، لا شریکیت کا اہتمام تھا کہ ایک ہی وقت پر ایک نور سے 14 محمد بنائے۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر ایک زمین بنائی، ایک آسمان بنایا، ایک چاند بنایا، ایک سورج بنایا، ایک نفس بنایا، ایک جسم بنایا، ایک روح بنائی، پھر فرشتوں کو خلق کر دیا۔ کائنات میں کیا کیا ہے اس وقت، یہاں تک کی گفتگو میں اتنا تو آپ کے معتبر حافظوں میں موجود ہے۔ اب مبلغین سے پوچھئے جبریل امی کا کام کیا ہے، کہیں گے کہ وہ وہی لاتے ہیں۔
میکائیل کا کیا کام ہے؟ وہ رزق لاتے ہیں. اسرافیل سور پھونکیں گے. اسرائیل روح قبض کرتے ہیں. پوچھنا یہ ہے جب کائنات میں کچھ ہے نہیں، فرشتے بن چکے ہیں، یہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ اس کا اعلان ہے کہ ہم نے کسی شے کو عبث قرار نہیں دیا. بھائی جب مخلوق ہی نہیں ہے تو رزق کسے مل رہا ہے؟ چورائی بولو. اچھا، آج تو تم نے نماز پڑھی، اللہ نے قبول کی، گناہ سرزد ہو گیا، پروردگار نے مغفرت کے دروازے کھول دیے، تم پریشان ہوئے، اس نے رحمت کا سایہ کر دیا، تم مضطرب ہوئے، اس نے سکون عطا کر دیا، تم بیمار ہوئے، اس نے صحت عطا کر دی. جب کچھ تھا ہی نہیں، خالق تو تھا نا. یہ ہم طے کر چکے ہیں 3 دن پہلے کہ پروردگار تو ہمیشہ سے ہے. تو پھر کار خداوندی کیا ہے؟ اور کار ملائک کیا ہے؟ یہ بات اسی وقت سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم نے جن جن کو کل بنایا ان کل پر یہ شرط عائد کر دی کہ اگر وہ چاہتے ہیں وجود باقی رہے تو پہلے کل سے متعلق اور اتصال کو قائم کر لیں. نہیں، آدم خلق ہوئے تھے نا. کل گفتگو کو یہاں چھوڑا تھا، ارادہ نہیں تھا لیکن اب بات کرنی پڑے گی مجھے. آدم خلق ہوئے تھے نا، اور آدم کی خلقت میں کتنا عرصہ لگا تھا؟ اچھا، 700 سال کی روایتیں شروع ہوئی اور 6000 سال پہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے، میں نے روایتوں کے دونوں نمبر آپ کی خدمت میں پیش کیے. 6000 سال تک آدم کا پتلا ہے، سجدے کا حکم نہیں ہے. قاری محمد طیب نے لکھا ہے معتمد دارالعلوم دیوبند کے کہ آدم کا پتلا بن رہا تھا مٹی کا. فرشتے دیکھتے تھے، بڑے احترام سے ہاتھ لگاتے تھے، نظر احترام سے دیکھتے تھے، عقیدت کا اظہار کرتے تھے، لیکن کوئی سجدہ نہیں کر رہا تھا. اور ایک بات اور لکھی ہے، اس وقت بھی ایک ایسا تھا جو پتلے کو بڑی کراہت کے ساتھ دیکھتا تھا. یہ وہی تھا، آپ مان گئے نا، یہ وہی تھا جس نے وقت سجدہ انکار سجدہ کیا تھا. کیا مطلب ہے کہ فرشتوں نے نسبت کا احترام پہلے روز سے کیا اور ابلیس نے نسبت کا انکار پہلے دن سے کیا. اگر پتلا ہے، سجدہ نہیں ہے. پھر آواز آئی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. دیکھو اب میں اس میں روح ڈال دوں گا. کون سی روح؟ اپنی روح کا ایک جز ڈال دوں گا. من روحی فقعوا لہو ساجدین. میں نے کیا کہا ابھی کچھ دیر پہلے؟ جب تک پہلے کل سے متصل نہ ہو جائے، جز کا وجود مسلم نہیں ہوتا. تو اب سجدہ کرو تو پوچھ رہا ہوں، سجدہ آدم کو ہے یا اس روح کے جز کو ہے؟ اب سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا ہے، سجدہ اس روح کے جز کو ہو رہا ہے جو کائنات کا کل ہے. اب لوگوں نے اس کی بڑی تشریحات کی ہیں. سجدے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت ہوتا ہے، ایک سجدہ اطاعت ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے.
میں اس بحث میں نہیں جاتا. اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کم از کم یہ تو مانو گے کہ آدم فرشتوں کے لیے قبلہ ضرور بن گئے تھے. آدم فرشتوں کے لیے قبلہ بن گئے تھے. اب میں اپنی بحث کو الگ کرتا ہوں، لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا تھا لیکن قبلہ نہیں بنا تھا. میں تعلیم اختلاف میں نہیں جا رہا ہوں، اسی روایت کو لے رہا ہوں جو اکثریت بیان کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا کہ خانہ کعبہ بن گیا، قبلہ نہیں بنا. بھئی یہی تو ہمارا موقف ہے. کوئی عمارت، کوئی پتلا سجدے کے قابل نہیں، قبلہ بننے کے قابل نہیں جب تک اس میں روح نہ آ جائے. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. جب روح کعبہ آ گئی، کعبہ قبلہ بن گیا. اب اگر ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہتا ہوں. پہلی بات تو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ سنی تھی. دوسری بات آزمائش ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. جب آدم میں روح آئی، سجدے کا حکم دیا، میں نے آپ سے پوچھا اب سجدہ کس کو تھا؟ کعبے کے جسد میں روح آئی، اب سجدہ کس کو ہے؟ آپ سوچیں گے میں ایسے کہہ گیا ہوں. نہیں بھائی، ایسے نہیں کہہ گیا ہوں. میں جب تک میرے پاس وزنی دلائل نہیں ہوتے میں بات نہیں کرتا ہوں. جان محترم، یہ تو انشاءاللہ جب نماز پہ گفتگو کروں گا نا پھر آپ کو بتاؤں گا قبلہ کیا ہوتا ہے اور نماز کی گہرائیاں کیا ہوتی ہیں. اس وقت تو کہنا یہ ہے اب سرکار قطنی مرتبت فرما رہے ہیں مثل علی فی الناس کمثل کعبۃ اللہ فی الارض. علی لوگوں میں ایسے ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ. یہ خانہ کعبہ ہے کیا؟ یہ کہاں ہے؟ مجھ سے دیوانی صاحب نے ایک مرتبہ ای میل بھی بھیجی تھی اس موضوع سے متعلق. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے زمین پر آبادی کا عمل شروع ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ زمین کا مرکز ہے. یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو زمین میں اور کچھ بھی نہ ہوتا. میرا رسول کہہ رہا ہے علی ایسے ہی ہے جیسے زمین پر کعبہ. یعنی اگر علی نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. اب مجھے بتانا کوئی کعبے کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو جائے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. کسی میں ہمت نہیں ہے. اگر پڑھ لے پھر بھی پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ نماز باطل ہو جائے گی نا. بس اگر تم کو کائنات میں تاریخ کے صفحوں پر دیکھو دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تاریخ کچھ کہتی ہے اور مذہب کچھ کہتا ہے. تو اگر تاریخ میں کوئی یہ کہے کہ نماز ہو رہی تھی علی پیچھے کھڑے تھے تو عزیزو علی کی نماز علی کی ہے، جو آگے کھڑا ہوا اس کی نماز باطل ہو گئی. تو اب دو کعبے ہیں عزیزو، ایک کعبۃ اللہ ہے، ایک کعبہ علی ہے. الفاظ بدل دوں، ایک صفات الہی کا کعبہ ہے، ایک ذات علی کا کعبہ ہے. ایک صفات علی کا کعبہ ہے، ایک ذات علی کا کعبہ ہے. دونوں میں فرق اتنا ہے کہ صفات کعبہ سے علی ملتا ہے اور ذات علی کے کعبے سے اللہ ملتا ہے. تو یہ پہلا کل. اب اس کے بعد کائنات بنی. میں پھر تھوڑا سا اس کو مجتمع کر رہا ہوں کہ بات آگے بڑھے. یہ نور اول بنا کہ جہاں 14 ہیں. خیال رہے پہلے کون ہے؟ اللہ. اب کون ہے؟ اللہ، محمد و آل محمد. اب محمد و آل محمد کی خلقت کے بعد فرشتے بنے.
ٹھہرنا. اب فرشتوں کے بعد جو کچھ بنے گا فرشتے سب کے لیے کل ہیں, محمد و آل محمد کے لیے جز ہیں. ٹھیک ہے. ملائکہ کے بعد زمین بنی, آسمان بنا, آفتاب بنا, مہتاب بنا, تو فرشتے کل ہیں, زمین و آسمان جز ہیں. زمین و آسمان کے بعد پھر انبیاء بنے. اب زمین و آسمان کے لیے یہ جز ہے, جو ان کے بعد بنے گا وہ کل ہے. اس کے بعد انسان کی خلقت ہوئی, انبیاء کل ہے, انسان جز ہے. انسان کے بعد دوسری مخلوقات آئی, حیوانات آئے, نباتات آئے, جمادات آئے. انسان کل ہے, یہ جز ہے. جو بعد میں آیا اس نے پہلے کے اثر کو قبول کیا. تو جو ہے حیوانات و نباتات میں گروتھ ہے, تنفس ہے, تغذیہ ہے, تولید ہے, حرکت ہے. کہاں سے آئی؟ انسان سے آئی, کیونکہ انسان پہلے ہے, یہ بعد میں ہے. ٹھیک ہے. انسان کے اندر اس کی زندگی کے اسلوب میں کبھی نشیب ہے, کبھی فراز ہے, کبھی خوشی ہے, کبھی غم ہے. یہ اثر کہاں سے آیا؟ ستاروں اور سیاروں کی حرکتوں سے آیا. کیوں؟ وہ پہلے تھے, یہ بعد میں ہے. یہ کیوں جاتے ستاروں کا حال دیکھتے ہیں, قسمت کا حال دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ان اجسام کا اثر پڑتا ہے انسان پر. اچھا, اجسام کا, ان اجرام نوری کا, سورج کا, چاند کا اثر پڑا. اچھا تو سورج اور چاند میں کس کا اثر ہے؟ وہ سورج اور چاند بھی روشنی ہے. ان سے پہلے بنے تھے فرشتے, فرشتوں کے نور کا اثر سورج میں بھی ہے, چاند میں بھی ہے. فرشتوں پہ کس کا اثر ہوگا؟ جو فرشتوں سے پہلے ہے نا, تو محمد و آل محمد کی تعلیم کی ہوئی عبادت فرشتے کی عبادت ہوگی, ان کی پڑھی ہوئی تسبیح فرشتے کی تسبیح ہوگی. اب اس سے پہلے کون ہے؟ محمد و آل محمد. اب مجھے بتانا محمد و آل محمد میں کس کا اثر ہوگا؟ محمد و آل محمد میں اور خالق میں کوئی پردہ ہے, کوئی حجاب ہے, کوئی برزخ ہے, کوئی رکاوٹ ہے؟ نہیں نا. تو اب جو صفات پروردگار کی ہوگی وہ صفات محمد و آل محمد کی ہوگی. تو اب اگر یہ کہو محمد و آل محمد میں یہ کمی ہے تو کمی آل محمد کی نہیں ہوگی, پھر وہ کمی توحید کی کمی ہوگی. عزیزان محترم, اس لیے کہتا ہوں محمد و آل محمد کی عظمت ہی تو توحید کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ تو ان کے صاحب الزماں ہونے کی بات ہے. صاحب زماں میں پہلے کہہ چکا ہوں, لیکن ایک جملے میں پھر یاد دلا رہا ہوں. صاحب زماں کون ہوتا ہے؟ جو زمانے پر یہ قوت رکھے کہ کبھی ماضی کو حال بنا دے, حال کو مستقبل بنا دے, مستقبل کو ماضی بنا دے. تو بات ماضی کی تھی, لیکن صاحب الزماں کا اعجاز تھا کہ سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا. اب وجہ سے ملے گا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حکمتہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی عبادتہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب. دیکھیے میں زیادہ دیر نہیں پڑھ سکوں گا, میری طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, اور جتنی دیر آپ پڑھوائیں گے تو میں پڑھ لوں گا. تو آپ اگر توجہ سے سن لیں گے, کچھ توجہ کریں گے تو ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. کیا فرمایا کہ جس کو آدم کا علم دیکھنا ہو اس کو دیکھے علی کو, جس کو ان کی حکمت دیکھنی ہو علی کو. ٹھہرنا, آدم کی صفات کو جمع کر کے سب سے بڑی صفت جو قرآن نے بیان کی وہ کیا تھی؟ علامہ
آدم الاسماء کلھا علم، نوح صفت، ابراہیم خلت. پھر کہہ رہا ہوں یعنی آدم کا علم آدم کا کل ہے، نوح کی صفت نوح کا کل ہے، ابراہیم کی خلت ابراہیم کا کل ہے، موسیٰ کی ہیبت موسیٰ کا کل ہے، عیسیٰ کا ذوق عیسیٰ کا کل ہے، علی ایک وجود ہے، چہرہ اس کا ایک جز ہے، چہرے کی ایک جھلک یعنی علی کے جز کا جز انبیاء کی صفات کل لیے ہوئے ہیں. جو انبیاء کے کل ہے وہ علی کے جز کا جز ہے. کہو سنو وہ کیا ہے کہ علی خود بشری حالت میں کہاں آیا؟ ابو طالب کے گھر میں. تو ابو طالب کے بیٹے کتنے ہیں؟ یہ 4 بیٹے. تو ابو طالب کی اولاد میں سے علی ایک جزوی اولاد ہے نا، ایک جزوی اولاد ہے علی ابو طالب کے 4 بیٹوں میں سے. کیا منزلت ہے حضرت ابو طالب کی کہ اس کا ایک جز کل ایمان ہے، ایک جز ابو طالب کا کل ایمان ہے. نسیم امروی نے کہا تھا سب دلیلوں میں دلیل ایک مگر غالب ہے، کل ایمان تو ایک جزو ابو طالب ہے. تو پھر عظمت ابو طالب کیا ہوگی؟ کہیے تو پھر شروع کروں. انسان سے محمد و آل محمد تک ایک سلسلہ، اور ساری مخلوقات کو پہنچنا ہے اللہ تک. اور اللہ سے قریب کون ہے؟ وہ جو سلسلہ میں نے بتایا اس میں کون ہے قریب؟ محمد والے محمد نا. اب یہ لسٹ لوگ بناتے رہتے ہیں، یہ معصومین ہے، یہ اس طرح یہ اس طرح یہ اس طرح. دیکھیے نا ایک بات ہے سیدھی سی کہ قرآن مجید نازل ہوا ایک وقت گزرنے کے بعد، اور قرآن میں ام الکتاب کہا گیا سورہ فاتحہ کو، اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب کوئی بھی سورہ پڑھنا دوسرا ہم کے بغیر نماز نہیں، حمد شروع نہیں ہوتی جب تک الحمدللہ رب العالمین نہ کہہ دو. تاریخ میں سب سے پہلے محمد عربی کے نکاح کے موقع پر الحمدللہ کہنے والی ذات حضرت ابو طالب کی تھی. کیا جملہ تھا؟ الحمدللہ علی لسانہ الحمدللہ فقد جعلنا اللہ من ذریۃ اسماعیل، کہ اللہ نے ہمیں ذریت اسماعیل میں رکھا. یہ ابو طالب کہہ رہے. تو 2 ہی باتیں عزیزو، یا تو ابو طالب کی نظر لوح محفوظ پر تھی، دیکھ لیا تھا اس لیے کہا، یا چونکہ ابو طالب نے کہہ دیا تھا قدرت کو ایسا پسند آیا کہ ہر عبادت کا جز بنا دیا. تو تعلق کیا ہے اس سلسلے کا؟ اور کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک کل کو جب بھی بھیجے گا تو پاک اسلاب میں بھیجے گا. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تو کہتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. جس رات میں قرآن نازل ہو گیا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی. جس ذات پر قرآن نازل ہوا وہ ذات کیسی ہوگی؟ اور وہ ذات جس نے محمد کو یتیمی میں پال کر جوانی کا پیکر دے دیا ہو، وہ ذات کتنی عظیم ہوگی. اس لیے اب اس کے بعد جتنی عبادتیں ہیں تمہاری
وہ سب جز محمد و آل محمد کی عبادت عبادت کل بھی، عبادت حقیقی بھی. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں فقط ہم 14 ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے. فقط 14 نے اللہ کی عبادت کی ہے. کسی نے جنت کے لیے عبادت کی ہے، کسی نے جہنم کے خوف میں عبادت کی ہے، کسی نے ثواب کے اضافے کے لیے عبادت کی ہے. لیکن یہ اس وقت عبادت کر رہے تھے نہ جنت بنی تھی، نہ جہنم بنی تھی، نہ لالچ تھا، نہ خوف. ٹھیک ہے نا؟ اب کسی جگہ کی پوچھنا میلاد رسول کرنا کیسا ہے، مجلس حسین کرنا کیسا ہے، کہیں گے مستحب. نماز کیسی ہے، کہیں گے واجب. عجیب بات ہے، اس کی تعلیم کی ہوئی عبادت تو واجب ہو گئی، اس کا ذکر مستحب ہو گیا. اور اس نے ایک تعلیم دی، جس نے عمل کیا وہ زندہ جاوید بن گیا، اور جس نے تعلیم دی وہ دنیا سے گزر گیا. اس لیے اللہ نے کہا، ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو ایک ایسا تعلق دیں گے. بس یہ کل کا وعدہ تھا اور وہاں پہ میں گفتگو کو لے آیا. ایسا تعلق دیں گے کہ جب تک تم ان کے نام کو ذہن میں نہ رکھو گے، نہ تسبیح تسبیح بنے گی، نہ نماز نماز بنے گی. پھر آواز دی، یہ سورہ اعراف ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا. اپنے رب کو یاد کر، تضرعاً وخیفا، گر گرا کر، رو کر، فی نفسک، اپنے نفس میں. ٹھیک ہے؟ سورہ مزمل میں آواز دی، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اب رب کی بات نہیں ہے، رب کے اسم کو یاد کر، رب کے اسم کو یاد کر. پھر تسبیح کی بات کی، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتا ہے. پھر حبیب کو آواز دی، تو بھی تسبیح پڑھ، رب کی نہیں. فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھ. رب کی نہیں، رب کے نام کی تسبیح پڑھ. میں نے کل بھی کہا تھا، قرآن کا آغاز اللہ سے نہیں ہے، بسم اللہ سے ہے. چلے ایک بات اور عرض کر دوں. جس وقت آدم کا تعارف کرایا تھا تو فرشتوں نے ایک بات کہی تھی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا. پروردگار کیا ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد برپا کرے، خون ریزی کرے. نحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، ونقدس لک، اور تیری تقدیس بھی بجا لاتے ہیں. کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ پروردگار یہ فسادی کو کیوں بنا رہا ہے خلیفہ؟ ہم تو تسبیح پڑھنے والے ہیں. کوئی تسبیح ایسی ضرور تھی ملک کے پاس جس کی بنیاد پر وہ خلافت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا. وہ تسبیح کیا تھی؟ چلو ایک چھوٹا سا ہومورک دے دوں آپ کو، میں معلوم کیجیے گا نماز واجب کیوں ہوئی ہے. میں آج بات نہیں کروں گا، یہ تو آپ معلوم کیجیے گا. جب ہم بات کریں گے تو یہاں سے شروع کریں گے. لیکن فرشتوں نے کہا ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں. وہ تسبیح کیا تھی؟ ایک لمحہ رکنا، فرشتوں نے سیکھی کس سے تسبیح؟ فسبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا. ہم خدا کی تسبیح، میرے چھٹے امام کا ارشاد ہے، ہم نے خدا کی تسبیح. دیکھیے مجھے بہت بچ کر گزرنا پڑتا ہے.
میری منظوریوں کو بھی آپ ذرا سمجھے گا. فسبحنا فسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے اس کی تسبیح کی تو ملک نے ہم کو دیکھ کر تسبیح سیکھی. فمجدنا اللہ فمجدت الملائکۃ بتمجیدنا، تو ملک نے تمجید سیکھی. یہ سیکھتا تو رہا لیکن ایک بات اس کے ذہن میں رہی. کل میں نے ایک بات کہی، نوجوان نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ قال اللہ نہیں آیا. کیا میرے ساتھ ہے؟ قال اللہ نہیں ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تیرے رب نے کہا. تو کہا کس نے؟ کیا کس نے؟ واپس آ جاؤں گا. کہا کس نے؟ تو ابھی سن لینا. جس وقت سرکار ختم مرتبت معراج پر تشریف لے گئے محمد وآل محمد، تو اس وقت فرشتوں میں شور ہوا، ما اشبہ حاضر نور من نور ربنا، یہ نور ہمارے رب کے نور سے کیسا ملتا جلتا ہے. آگے لے. تو پوچھ رہا ہوں، کیا فرشتوں نے اللہ کو دیکھا تھا؟ نہیں نا. کہا کیا؟ ما اشبہ، کیسا مشابہ ہے، کیسا مل رہا ہے. اشبہ یعنی اس سے زیادہ شباہت ہو ہی نہیں سکتی ہمارے رب کے نور کی. تو معلوم ہوا کوئی ایسا تھا جس کو ملک نے پہلے سے دیکھا تھا. اب سمجھ میں آئے گا کہ فرشتے کر کیا رہے تھے. میری تقریر کا آغاز تھا، فرشتے کر کیا رہے تھے. میرے ساتھ ہے تو بات کروں. بھائی مسجد کوفہ کی صاحب سلونی ممبر پر تھا. فرمایا کیا جانتے ہو ملک کیا تسبیح پڑھتے تھے جس کی بنیاد پر وہ تمنا خلافت کر رہے تھے؟ مولا ارشاد فرمائیے کیا تتذکروا بفضائلی، فرشتے ایک دوسروں کو میرے فضائل سناتے تھے. ذالک التسبیح عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ فرشتوں کی تسبیح تھی. سبحان اللہ. یا تسبیح کیا؟ علی کے فضائل سنانا، علی کے فضائل سننا اللہ کے نزدیک تسبیح ہے. اللہ کی بات تو ہم نہیں کریں گے نا. اللہ کے نزدیک تسبیح ہے. عجیب بات نہیں ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کو تشریف لے آئے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عجیب بات نہیں ہو گئی ہے. فرشتہ علی کا نام لے تو تسبیح بن جائے. یہ مومن اگر نماز میں علی کا نام لے تو نماز باطل ہو جائے. اچھا بس دیکھیے واپس آ رہا ہوں. تو کیا ہوا کہ بھائی تسبیح پڑھ کس کی؟ فسبح بسم ربک العظیم. اپنے رب کی نہیں، رب عظیم کے نام کی تسبیح پڑھ. ابھی آتا ہوں نام پہ بات کروں گا لیکن ایک حدیث سن لو. یہ سورہ کافی میں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا من عبد الاسم فقط کفر، جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر ہوا. من عبد الاسم فقط کفر، من عبد الاسم والمعنی فقط اشرکا، جس نے نام اور معنی کی عبادت کی وہ مشرک ہوا. کہتے ہیں بھائی کیوں؟ لیکن اللہ کے نام کو بھی ساتھ رکھو. بھی والی بات کی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے. نہیں دیکھیے مشکلات ہماری بڑی ہیں. ہم سے پہلے بزرگ علماء جو گزر گئے پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کا کام بڑا آسان تھا کہ صرف بارڈر پہ لڑنا ہوتا تھا، شہروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا. اب جو ہے دونوں جگہ پہ کام کرنا ہوتا ہے. تو دیکھو ایک ہوتا ہے دنیا کا علم، ایک ہوتا ہے دین کا علم.
دنیا کے علم کی مثال ایسی ہے، جتنا پڑھ لیا اتنا کام آئے گا. گریجویشن نہ کر سکے، کچھ مہینے لگا لیے تو جتنا کان میں پڑ گیا اتنا کبھی کام آ گیا. فارغ التحصیل نہ ہوئے، ڈگری نہیں ملی، پھر بھی کام آیا جتنا سیکھا. لیکن علم دین میں ایسا نہیں ہے کہ خالی رکوع کر لیا، خالی قیام اور سجدہ کر لیا یہ کام آ جائے گا. نہیں، کرنا ہے تو مکمل کرنا ہے، چھوڑنا ہے تو پورا چھوڑنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یا تو ادھر ہے یا ادھر ہے، گرے زون نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے نا؟ ایک زمانے میں کوئی نکلا تھا فلسفی، وہ کہتا تھا ایک فینیٹک مسلمان ہوتے ہیں، ایک ماڈریٹ مسلمان ہوتے ہیں، ایک لبرل مسلمان ہوتے ہیں. بھائیو، مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا واسطہ اسلام کل سے ہو، ایمان کل سے ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، تو بات کیا ہو رہی تھی کہ جس نے نام کی عبادت کی وہ کافر، جس نے نام اور معنی کی عبادت کی وہ مشرک. بولا پھر عبادت کس کی قبول ہوگی؟ فرمایا من عبد المعانی دون الاسم فقط مومن. کیا؟ جس نے نام کو چھوڑ کر فقط معنی کی عبادت کی وہ مومن. تو مجھے معنی بتا دو، بات آسان ہو جائے گی نا. ایک ہے اسم اور ایک ہے معنی، ایک ہے اسم ایک ہے مفہوم. اور کل میں نے عرض کیا تھا اسم الگ ہوتا ہے، مسمى الگ ہوتا ہے. اسم محض منفوی ہوتا ہے، اسم میں نہ تو قوت محرکہ ہوتی ہے، نہ اسم میں کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. آپ رازق 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 کہہ کر پیٹ نہیں بھر سکتے، خالق 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 کہہ کر مچھر بھی نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر یہ بات سامنے ہو کہ خلق کا مطلب کیا ہے، تو بس یہی تو بات تھی کہ اس نے اپنی صفات کو وسیلوں میں پیکر بنا کے بھیج دیا تاکہ خلق بھی سمجھ میں آئے، رزق بھی سمجھ میں آئے، صفات بھی سمجھ میں آئے. ایک بات اور بتا دوں، بات چلی ہے اسم کے 3 بات. یہ اسم کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا قول، اس سے قالا نکلتا ہے، اس سے یقولو نکلتا ہے، اس سے قیلا نکلتا ہے. عربی حضرات جو جانتے ہیں، یہ اسم کہاں سے آیا؟ اور دیکھیے جو لغت ہوتی ہے نا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. لغت تو لغت ہوتی ہے. اسم کے 3 مادے ہیں. یا تو اسم وسما سے ہے، وسم سے ہے، واو سین میم، جا کے دیکھ لینا قاموس میں منجد میں، واو سین میم، وسم، اس سے اسم نکلتا ہے. دوسری بات اہل لغت نے یہ کہی کہ اسم نکلتا ہے سمو سے، سین میم واو سمو سے. تیسری بات یہ کہی کہ اسم نکلتا ہے سمتن سے. اردو میں آپ کہتے ہیں نا سمت، جس میں جہت آ جائے، جس میں ڈائریکشن آ جائے. پہلی بات کیا تھی؟ وسم. اس کا مطلب لکھا ہے لغت میں علامت. وسم کا مطلب علامت، اور سمو کا مطلب بلندی، اور سمتن کا مطلب جہت، ڈائریکشن. ٹھیک ہے؟ اچھا، نبی بلاغہ کا پہلا خطبہ میرے مولا کا، جس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا. فقط حد، اس نے اس کو حد محدود کر دیا، وہ کافر ہو گیا نا. تو اشارے والا وہ ہے نہیں. سمو کا مطلب ہے بلندی. کیا وہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب نہیں ہے؟ بلندی پہ ہے یا شہرت پہ ہے؟ ہمیں کیا کہوں؟ یہ تو ابن تیمیہ نے بھی لکھا تھا کہ اللہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر آتا جاتا ہے.
مشکل یہ ہے قرآن نے اللہ کی آنکھیں بھی بتائی ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی بتائے ہیں، اللہ کی پلڑی بھی بتائی ہے، اب وہ کیا کریں؟ بعض مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، مثلا معراج ہوئی، مانتے اس لیے نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ آسمان پھٹا ہو، کیسے ممکن ہے آسمان جڑا ہو؟ بھئی جن کی سمجھ میں دیوار کا پھٹنا اور جڑنا نہ آتا ہو، سبحان اللہ. کیسے آئے؟ پہلی بات کیا تھی؟ میں بتا وسم وسم علامت. علامت کہتے ہیں دیکھا کوئی جائے، پہچانا کوئی جائے. بس کچھ ایسی ذوات کا پتہ کرو جن کو دیکھو اللہ یاد آ جائے، جن کا ذکر کرو اللہ کا ذکر ہو جائے. محمد والے محمد اللهم صل على محمد. ماشاء اللہ. اچھا دوسری بات کیا کہی تھی؟ بلندی، یعنی تمہارے ذہن میں، اب اللہ کے لیے تو کوئی لفظ کوئی ہے نہیں، کوئی حد ہے نہیں، لیکن تمہارے ذہن میں بلندی کی جتنی حدیں آ جائیں، جو اس تک پہنچ جائے وہ اللہ کا اسم ہے. اور تم نے جو بلندی کی حد بنائی تو وہ جب جبریل جا نہ سکا، وہاں کون تھا؟ اچھا اشارہ. تیسری بات میں نے کہی نا، سمت ڈائریکشن، یہ یعنی نام وہ ہوگا جس کے لیے حاضہ کہا جا سکے. اب مجھ کو بتا دینا، یا تو قرآن میں حاضہ دکھاؤ، میں قرآن میں بھی دکھاتا ہوں، اور صاحب قرآن کی زبان سے بھی. میں قرآن نے کہا لا انزلنا حاضر القرآن، اور محمد نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اب اسم کیا ہے؟ اسم وہ جو اپنے اندر وہ صفات رکھتا ہو. یہی تو وجہ ہے کہ سورہ توحید بہت مختصر، اور سورہ نور کی وہ آیات جہاں پر ذکر کیا، مثل نورہی کمشکات. دیکھیں گفتگو مجھے کہاں لے آئی، کیا مثل. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی تھی، کل ایک جملہ کہا تھا، اللہ نے نور کا دائرہ بنایا. کہیں ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ ہو، کوئی یہ نہ کہ یہ پہلا ہے، یہ بعد میں ہے، یہ جز ہے. نہیں بھائی، یہ دائرہ نور ہے، اور دائرے کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ دائرہ بننے کے بعد معلوم نہیں ہوتا شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں ہوا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے محترم مثل اور مثل، بس آخری جملے میری تقریر کے، مثل اور مثل کیا فرق ہے دونوں میں؟ مثل سے جو استعمال کرتے ہو تم، مثال کے طور پر. مثل کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو، کسی ایسی بات کو جس میں کوئی صفت آ جائے کوئی نہ آئے. مثال دوں، بھائی آپ کا بچہ، وہ مثل ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں کچھ شباہت آپ کی ہوگی، کچھ شباہت آپ کے والد کی ہو سکتی ہے، کچھ شباہت چچا کی ہو سکتی ہے، کچھ شباہت ماں کی ہو سکتی ہے. اسے کہتے ہیں مثل، یعنی کچھ کا آنا. اب قرآن نے کہا لیسا کا مثلہ شیء، ایسا نہیں ہے کسی میں کچھ آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تقسیم نہیں ہوتا. یہ بات میں نے بہت مشکل چھیڑ دی ہے. وہ تقسیم نہیں ہوتا، لیکن کیا ہے؟ للہ مثل اعلیٰ، اس کے لیے اعلیٰ مثل ہے. دیکھا للہ الامثال العلیاء، اس کے لیے بلند مثالیں ہیں.
ابھی ہم نے کیا کہا تھا اسم کے معنی بلندی کے، لیکن مثل کیا ہوتی ہے بھائی؟ مثل تو ہو گئی کہ مثل وہ جس میں کچھ صفات آ جائیں کچھ نہ آئے. مثل کیا ہے؟ مثل کی مثال یہ ہے کہ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیے. اب جو آپ ہیں وہی آئینے میں ہے، ٹھیک ہے نا عزیزان گرامی؟ اور مجھے بتائیے اس کے علاوہ کوئی ترجمہ مثل کا ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو بھائی کیا ہوا؟ ایک طرف وہ آئینہ، ایک طرف آپ اب خود کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں، کتنا اچھا لگ رہا ہوں. اب یہ بتانا یہ جو کہہ رہے ہو یہ دو ہے یا ایک؟ اس لیے کہتا ہوں نکاس کے لیے اگر کوئی لفظ تھا تو اس کا نام تجلی تھا. جب نور ظاہر ہوا تو کیا کہا؟ یفسرو نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. میں نے آخری جملہ ختم کیا. یفسرو نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس. سب نے لکھا اس حدیث کو. ترجمہ کیا ہے؟ ہمارا نور اللہ کے نور سے اس طرح جدا ہوا جیسے آفتاب سے شعاع آفتاب الگ ہوتی ہے. شبیہ بھی ہے، جس سے شبیہی ہے وہ بھی ہے. آفتاب کی جگہ پر اللہ، شعاع آفتاب کی جگہ پر نور محمد والے محمد. محمد والے محمد. بس ہم دلا دوں گا قول باطل کے، ٹھیک ہے نا؟ آفتاب سے نکلی شعاع آفتاب. اب اگر میں یہ کہوں آفتاب نے شعاع آفتاب کو بنایا، صحیح کہا میں نے؟ وہ تو صادر ہوئی ہے، صادر ہوئی ہے. اسی لیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا محمد والے محمد کہ ہمارے جد کا نور خلق نہیں ابتدا ہوا. الف بے تے دال عین ابتدا ہوا. کیا مطلب ہے؟ تمہارا خلق اور ہے، محمد والے محمد کا ظہور اور ہے. اس کو کیا سمجھیں گے؟ اس لیے نہیں کہ جب آپ مادی حیثیتوں میں دیکھیں گے تو پھر تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی نا. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے رہیے، لیکن ہم ہے کیا؟ وہاں تک نہیں جاتا ہوں، پھر اسی کی بات کر رہا ہوں. تو شعاع آفتاب نکلی کہاں سے اور شام کو گئی کہاں؟ آفتاب نے انا للہ و انا الیہ راجعون. فیشن کے طور پر مسلمان نے آیتیں اپنے نام کر لی. یہ تو آل محمد کی زندگی ہے، آل محمد کا مثال ہے. ماشاء اللہ. محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے محمد. سبحان اللہ. آپ ایک بات کا دل چاہ رہا ہے، اجازت دے دو چل لگا میں آپ سے ایک بات اور عرض کر دوں. اس لیے آپ کو پتا ہے بخود اجازت نہیں ہے، اسی لیے ایک جملہ فرمایا تھا سرکار دو عالم نے. جس وقت مسجد میں سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حسن مرتبہ بچپنے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر دیکھ رہے تھے. لوگوں نے کہا شہزادے اوپر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہوتا ہے نا. سرکار دو عالم نے سن لیا اور میں خاموش ہو جاؤ. حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا کو ملاحظہ کر رہے ہیں. آپ بتاؤں حدیث آپ تک پہنچائی کیسے گئی آج تک؟ حسن مجتبیٰ لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے. مطالعہ نہیں ہے، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہے تھے. یلحظو یا یلاحظو. تو ملاحظہ کرنے میں اور مطالعہ کرنے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی دیکھیے، میں نے ایک آرٹیکل لکھا، منصور پاشا صاحب کو دے دیا، یہ اخبار میں چھاپ دیتے ہیں،
प्रिंट कर देते हैं, आपके पास भेज देते हैं, आप इसका मुताला करते हैं। लेकिन जब इनको देता हूँ, ये किताबत करने के बाद मुझे फिर वापस भेजते हैं और कहते हैं मैंने लिख दिया है, अब आप मुलाहिजा कर लीजिए। क्या फर्क है दोनों बातों में? भाई अगर इसमें से कुछ निकालना है तो निकाल दीजिए, कुछ डालना है तो डाल दीजिए। हसन मुश्तबा लौह महफूज का मुताला नहीं कर रहे थे, मुलाहिजा कर रहे थे। यानी चाहते जिसकी तकदीर बदल सकते थे, किसी को अता कर सकते थे, किसी को तंग कर सकते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुताले और मुलाहिजे में फर्क समझ में आया? ये घराना वो है जो तकदीर के पीछे नहीं चलता है, तकदीर इनके पीछे चलती है। इसलिए कि ये घराना मजलूम तो हो सकता है, मजबूर नहीं होता है। इसलिए कि वो जो कातिबे तकदीर है, आज ले लीजिए दलील इंशाअल्लाह कल या परसों, कातिबे तकदीर के लिखे हुए को मनसूख करने की ताकत अगर किसी के पास है तो वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के पास है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कातिबे तकदीर ने तो यही लिखा था कि बेटा नहीं है। मुलाहिजा करने वाले ने कहा नाना मैं देता हूं। समझ गया ना? जिन्होंने दुनिया को औलादें दी, आज जिस तारीख में आप बैठे हैं ना, आज उनकी औलादें प्यासी थी। आज मुहर्रम की 7वीं थी। आज एक शहीद का तस्करा होता है। करबला की तैयारी की थी इस घराने ने। हसन मुश्तबा भी जब दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे तो कासिम के बाजू पर एक तावीज़ बांधा था। बस चंद जुमले सुन लेना, मैं कहता हूँ पुरसा दे दे उस बीवी को जो शाम से आई हुई है और इंतजार कर रही है, पुरसा कब देते हैं। और कासिम को आशूर की रात में माँ ने सामने बिठा कर ये कहा था, बेटा कल जब मैदान में जंग तैयार हो ना, तुम बेगा के दूध की लाज रख लेना। लेकिन कासिम जितनी मर्तबा भी हुसैन के पास आए हैं, हुसैन इब्न अली ने इजाजत नहीं दी, वापस भेज दिया। ज़ाकिरीन बयान करते हैं कासिम खैमे के दरवाजे पर बैठ गए। एक मर्तबा उम्मे फरमा ने जब बुलाया तो रोते हुए आए और कहते हैं, अम्मा आप कहती है यहां से कुछ दूर नजफ है। हाँ बेटा, वहां मेरे दादा का रोला है। हाँ मेरी जान। अम्मा मुझे फकीरों का लिबास पहना दो और मुझको नजफ का रास्ता बता दो। अम्मा इतनी मर्तबा चचा जान के पास गया, लेकिन चचा इजाजत नहीं देते। आपने देखा दूसरे घरानों में और आले मोहम्मद के घराने में फर्क क्या है? दूसरे जान के जाने पर रोते हैं, या मरने की इजाजत न मिले तो आंखों से आंसू बहते हैं। बस कुछ याद आया मां को, ऐसा इस्तराब का आलम था। अब वो तहरीर ली हसन के हाथ की, कि बेटे अब मेरे साथ चल। सामने ज़हरा के पास आई, शहजादी मुझे कुछ बात करनी है मौला से। उम्मे फरवा गुफ्तगू करना चाहती थी। शहजादी ज़ैनब की वसात से हुसैन इब्न अली तशरीफ लाए और बैठ गए। एक मर्तबा उम्मे फरवा ने कहा, सानी ज़हरा अपने भैया से मेरी सिफारिश कर दो, उस बेवा के दूध की लाज रह जाए, हसन के बेटे को इजाजत दिलवा दो। और ये मौला की तहरीर है, मेरे सरदार की, मेरे सरताज की तहरीर है। हुसैन इब्न अली ने तहरीर को देखा, भाई ने भाई की तहरीर को पहचाना। जाफर शुस्तरी लिखते हैं,
حسین تحریر کو دیکھ کر اتنا روئے کہ غش کر گئے. اس کے بعد اجازت دی. اجازت دینے کے بعد آواز دی, بیٹا قاسم جا تو رہے ہو, لیکن اس بوڑھے چچا کی ایک تمنا تو پوری کر دو. اپنے خیمے میں لے گئے, حسن مجتبیٰ کا امامہ و قبا پہنایا, کہ بھائی کے دیکھنے کو جی چاہتا تھا, قاسم تجھے دیکھ لیا کرتا تھا. حضرت ریاض سے دیکھا, پھر قاسم کو رخصت کیا. اب یہاں جو الفاظ ہیں علامہ مجلسی کے وہ یہ کہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا. سنو, حسین ابن علی نے گود میں لیا اور بچے کو گھوڑے پہ بٹھایا. شہزادہ قاسم گھوڑے پہ سوار ہوئے, میدان کی طرف چلے. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ کانوں میں آواز آئی حسین کے, یا اماں